السلام علیکم. محمد افضل صدیق اپنے پروگرام میاس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کا نام روشن کرتے ہیں. جی میں سینیٹر مشتاق احمد کی بات کر رہا ہوں. یعنی اس پوری قوم میں بھی شامل ہوں اس میں. یہ سچی بات ہے. ہمت کر کے وہاں نکلا اور اس حکومت کو شرم اور حیا نہیں آئی. تمام مذہبی جماعتیں اس کو اس طرح سے معاملے کو اب جاگی ہیں جب ہم لوگوں نے معاملات چھیڑے ہیں اس حوالے سے، غزہ کے حوالے سے. اور وہ جو ایجنڈا تھا، جو پیس نکاتی ایجنڈا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، ذرا اس پہ کھل پہ بات کریں گے. گلوبل سمٹ فار ٹیلا جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن رہا. گرفتار کر لیا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، بے نقاب ہو رہا ہے. یہاں پر ذرا ایمان مزاری کے حوالے سے جو کیس تھا بڑا زبردست کیس رہا، بڑی کمال کی بات ہے. یعنی وہ ضلعی عدلیہ کے بارے میں توہین عدالت کی درخواست کی سماعت، اور ہم بہت پہلے کہتے رہے ہیں کہ یہ زیادتیاں اس سارے پروسیس کے حوالے سے. مریم صفدر جو ہے وہ بری طرح سے پھنس چکی ہیں. حکومت سندھ کے خلاف سندھیوں کے خلاف بیان دے کے آل سندھ ایکشن کونسل بھی، وکلا کی تنظیمیں بھی سندھ کے اندر فرنٹ پہ سامنے آ گئی. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ توجہ ہٹانے کے لیے بھی ایک ڈرامے بازی ہو رہی ہے. میں اس کو یوں بھی سمجھتا ہوں، یہاں معافی تلافی سے کام نہیں پھر چلنا چاہیے. یہاں سخت ایکشن لینا چاہیے. اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کیا ہونا ہے. اور سی سی ڈی ملتان کے ایک رپورٹر میں نے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، دیکھا ہے میں نے اس کو کہ سی سی ڈی کے خلاف اگر خبر لگانی ہے تو کیا ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. یعنی صرف ایک عمران خان کو گرانے کے لیے اداروں کا ستیہ ناش کر دی. یعنی کیا چاہ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ریاست بے رحم ہے، بے رحم ایک طرف رہے نا، نظام تو نہ خراب کرے نا. سیاست جس طرح نظام کو خراب کر رہی ہے، میرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے سامنے جو ہے وہ معاملہ ایمان مزاری کے حوالے سے آیا. پوائنٹر میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں سارے، وہ جو ریلیونٹ ریمارک میں سامنے دیتا ہوں. ضلعی عدلیہ کے نامناسب ریمارکس کے بارے میں جو بات ہوئی، اور ابتدائی سننے کے بعد قابل سماعت جو ہونے، یہ درخواست قابل اخراج ہونی ہے. انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہی وہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور روکا نہیں جا سکتا ذاتی رائے دینے کے حوالے سے. اور کسی قسم کی اور یہ لفظ وہ تقسیم کا، عدالت میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. وہ درخواست گزار سمجھ آئے نا کہاں سے آیا ہے نا، جب یہ بات وہ کہی ہے اس نے. اور پریس کلب کے باہر یہ اس وقت گفتگو ہوئی تھی، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں توہین عدالت کہاں بنتی ہے. اخبار پڑھتے ہیں، وی لاگ سنتے ہیں، سب کو آزادی اظہار رائے کا اور ٹرائل کورٹ میں ججز میں یہ تاثر دیا کہ وہ دباؤ میں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اگر وہ کمزور ججز کی نشاندہی کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا؟ دنیا میں اچھے جج بھی ہوتے ہیں اور نالائق بھی ہوتے. یعنی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اور یہ بات کلیئر کر دی ہے یہاں پر. اور ایک بات جس میں میں گفتگو نہیں کر سکا، پشاور ہائی کورٹ نے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کے بارے میں ان کی درخواستوں کی سماعت اسٹے حکومت تنائی ختم کر دیا، جو ان کو اپوزیشن لیڈرز کے طور پر ہٹانے کے حوالے سے تھی. اور وہ کہتے جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتے، یعنی پہلے سرنڈر کریں اپنے آپ کو اور پھر عدالت کے سامنے لے کر آئیں. اچھا اس میں میرا نقطہ نظر بڑا واضح، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ موجود تھا. یعنی ابھی تک جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں اس میں گرفتاریاں جو جیل کے اندر تھے ان کی حد تک تو سسپینشن والا معاملہ جائے گا، لیکن باقیوں کی اپیلیں بھی نہیں سنی جانی. وہ تب تک نہیں سنی جانی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا. کیا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ بھی سمجھنا آپ. کیا فیصلہ نہیں ہو جاتا جناب؟ کہ وہ اشتہاری ہیں یا انہیں سرنڈر کرنا ہے. یعنی یہ باتیں جو ہے نا بیٹھ کر یہ طے ہونی ہے. اب آگے جو عمران خان صاحب نے فیصلہ دیا اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں، کیا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن جو پہلے بہت سخت باتیں آتی تھیں اور وہ اب ذرا بہرحال وہ رک گئی ہوئی ہیں ایک طرح سے. وجہ ہے کہ آپ میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، یا تو میڈیا کے سامنے پیش ہوں یا گفتگو کرنی ہو اپنے کوئی، تو اس کے کانٹیکس میں آپ کے پاس ہے ہی، یعنی آپ کے پاس ذرا سپیس کم رہ گئی ہے. اس سپیس کو کیسے کور کرنا ہے یہ ذرا سوچنے والی بات ہے. اس پہ ہے. باقی آئینی بینچ کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، فل کورٹ کے حوالے سے میں بھی بات کر رہا ہوں، اور میں تو ایک کو کہہ رہا ہوں. یہ میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 7 تاریخ کو سماعت ہونی ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سماعت ہونی ہے، اور حاجی امین الدین صاحب کو تو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ کریچر ہیں. یعنی وہ فائدہ لیا انہوں نے، بینیفیشری ہیں اس سارے کیس میں. اور جتنے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ججز سارے وہ بینیفیشری ہیں، جو کہ آئینی بینچ اور خاص طور پر تو ہیں چند ججز کو چھوڑ کے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اوپر آئے ہیں،
ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ بات میں اور نہیں کر رہا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جیسے قاضی فائزی صاحب اور یہ سارے جب باتیں اس وقت کہا کرتے تھے تو آپ لوگوں کے سامنے کہ کیا کچھ ہوا تھا. یعنی وہ ریکارڈ پہ اب چیزیں آپ کے سامنے ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے. میں ریکارڈ سے ہٹ کے بات کوئی نہیں کرنا چاہتا. میں پھر بتاتا چلوں، میں ریکارڈ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں وہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو حقائق پر مبنی ہے. آتے ہیں اب گلوبل سمٹ فرٹیلٹی کے حوالے سے جو 2025 کے آخر میں اسپین اور اٹلی سے روانہ ہوئی تھی، یاد ہوگا. اور یونان اور تیونس میں قیام کے بعد بحیرہ روم کے راستے غزہ کا رخ کیا. قافلے میں 50 سے زیادہ کشتیاں شامل ہیں جو انسانی امداد لے کر جا رہی ہیں، لیکن 1 اکتوبر 2025 کو اسرائیلی بحریہ نے انہیں انٹرنیشنل واٹرز میں روک لیا اور پانی کی توپوں سے حملے کیے گئے. کیمری اور مواصلاتی نظام جو ہے وہ اب سینٹر مشتاق جو آپ لوگوں کے سامنے بڑی واضح، اور یہ مرد مجاہد ہے. اتنی بڑی 24 کروڑ عوام میں سے اکیلا آدمی یہ نکلا، یا ان کے ساتھ کوئی اور ہوگا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ اندازہ لیں اتنی بڑی پارلیمنٹ، سینیٹر، قومی اسمبلی کے ممبر، صوبائی اسمبلی کے ممبر، سارے ہی شامل ہیں. ساری سیاسی جماعتوں کو میں شامل کر رہا ہوں، لیکن وہ فرنٹ پہ آ کر آئے. اور یورپی پارلیمنٹ کے رکن ریما حسان سمیت درجنوں کارکن جو ہیں حراست میں ہیں جنہیں اسرائیل منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں یورپ بھیجا جا سکے. یعنی کیا ان کو غزہ میں کیا ان چیزوں کی طرف لے جانے کی بجائے وہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اسرائیل فوج کا یہ حملہ انتہائی سنگین، شرمناک اور قابل مذمت ہے. یو این او اس پہ خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ باقی اب کہاں ہیں ٹرمپ صاحب؟ کیوں نہیں آتے ساری باتیں میں؟ بڑا غزہ کا مسئلہ حل کر رہے تھے، آتے نا سامنے آ کر. کہاں گئی وہ مسلمانوں کو جو بیٹھ کے اس کو کمٹمنٹ دے رہے تھے؟ وہ اس سارے معاملے پہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا یہ بھی سمجھیے گا. اور کھلی دہشت گردی ہے اس فٹیلٹی میں. 2 پاکستانی بھی شامل ہیں. میں نے کہا تھا ایک سینٹر مشتاق ہیں اور ایک دوسرا کا میں شامل ہے. رات گئے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آواز بلند کرتے مشکلیں جھیل رہے ہیں. دعا ہی ہو سکتی ہے. لیکن کمال کی بات ہے جب ہم نے بات اٹھائی، میں نے ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم صاحب خاموش کیوں بیٹھے ہیں اس میں؟ وزیر اعظم صاحب نے نام لیے بغیر، وہ نام لو تم ڈرتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے تم اس ایجنڈے کا حصہ ہو. کیا ایجنڈے؟ بھائی ویسے بات نام لو نا. بھی آپ وزیر اعظم ہے، آپ کا بندہ ہے، آپ کے ملک کا رہائشی ہے، باشندہ ہے وہ. اس کے لیے آواز آپ نہیں اٹھائیں گے تو اور کون اٹھائے گا؟ آواز اٹھائیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں متحدہ سے فوری رابطہ کرنا چاہیے. ہمارا سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے آدمی ہیں، ہمارے ان کے کانٹیکٹس کے حوالے سے فوراً آواز اٹھانی چاہیے اور پاکستانی گورنمنٹ کو فرنٹ پہ آ کر کھیلنا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. اور ملتان میں خبریں اخبار کے رپورٹر شعیب افتخار کے خلاف 2.5 ماہ پرانے مبینہ مقدمے کی بنیاد پر بطخوری کا مقدمہ درج کر لیا. الزام انہوں نے یہ ہے کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے خلاف کالم لکھا تھا جو شیئر کی گئی ہیں. دوست اب آپ نے چیزیں ساری جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ شیئر کی گئی. میں اس لیے وہی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. مقدمہ بنایا گیا اور پھر دکھایا گیا کہ مونچھیں زبردستی موڑ دی گئی. یہ جو ٹویٹ کے اوپر سامنے آیا ہے اس کی حقائق کی چھان بین ہونی چاہیے، سامنے آنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ ٹویٹ آیا یہ، میں نے تو دیکھا، میں نے تو کہا اس پہ کون ایکشن لے گا. میں نے تو سوال اٹھائے ہیں اس کے حوالے سے اور جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. درخواست ضمانت میں ضمانت ان کی ہو جانی ہے، لیکن جس طریقے سے CCD کام کر رہی ہے وہ سوالیہ نشان تو اٹھ رہے ہیں. بہت سی آپ نے شہادتیں دیکھی، ہلاکتیں دیکھی، اب کیا کہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے طے کرنے کا کہ یہ مجرم ہے؟ عدالتی پروسیس سارا آرٹیکل 10 ہے، کہاں گیا؟ پھر تو یہ تالمنائزیشن والی باتوں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر جس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے وہ ساری آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. آزادی اظہار رائے کہاں گیا؟ باقی باتیں کہاں گئی؟ کیونکہ یہاں عدالتوں کے پاس ہی جانا تھا. عدالتیں یہاں خاموشی کے کردار ادا کر رہی ہیں. عدالتیں تو کھل کے سامنے آ نہیں رہی ہیں. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے، عدالتیں تو کھل کے سامنے آ نہیں رہی ہیں. یہ تو آپ سمجھیے گا. اور پاکستانی جو عدم استحکام معاشی اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں درآمدہ پر پابندی، انٹرنیٹ کی خرابیاں، سیاسی مسائل، اتنا کچھ یہ موجود ہے، اتنی باتیں موجود ہیں. بہت سے لوگ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. گل احمد ٹیکسٹائل کے حوالے سے آپ نے بات پہلے سن لیا. انہوں نے اپنا جو بتایا جا رہا ہے، جو سامنے آ رہا ہے، اور اس طرح باقی بھی اب اور بہت سے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں. وہ پاکستان میں دیکھیں بنیادی طور پر وجہ یہ ہے، بجلی مہنگی ہو چکی ہے، یہاں لیبر آپ کے سامنے موجود ہے، گیس کی پوزیشن آپ لوگوں کے سامنے. یعنی اگر ساری چیزوں کو سمیٹ کر اگر آپ دیکھیں تو حالات کیا بتا رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں راستہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہے. پاکستان اس معاشی عدم استحکام سے کس نے نکالنا ہے؟ آپ ناکام ترین ہو چکے ہیں. یعنی دوسرے آزاد کشمیر میں جو آپ طریقہ کار رکھا ہوا ہے آپ نے، آپ کی نالائکی ہے نا، آپ نہیں کنٹرول کر پائے نا.
اور جو آپ نے جو بھی اب آپ طاقت کے زور پر جو یہاں طریقہ ہے وہاں کشمیر میں ناکام ہوگا آپ کا. وہاں کشمیر کے حوالے سے اس طرح کے واقعات بن نہیں سکتے، لیکن جھڑپیں جھگڑے سارا کچھ ہو رہا ہے. بہت سے لوگ یعنی فورسز آزاد کشمیر کے اندر باقی جگہوں سے بھی گئی ہوئی ہیں. تو اب پوری دنیا میں یہ بات اٹھنے والی ہے. برطانیہ کے اندر بہت سے پارلیمنٹیرین یا کاؤنسلرز وغیرہ نے پہلے اس معاملے کو اٹھایا ہے. دیر نہ ہو جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.